لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا مولا الثقلین رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وقتلۃ حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم اجمعین. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاسمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت عسکریہ والغیبت الہیہ. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال علی ابن الحسین سید سجاد عابد بیمار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا امہ اسکتی بحمد للہ فانت عالمۃ غیر معلمہ. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. گزارش ہے کہ کچھ اگر بیان کیا جائے اس سے پہلے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ حسینہ خاتون بنت زائر حسین مرحوم کی روح کو ایثار کر دیں. ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، ماتم داران سید الشہداء، بزرگواران ملت، برادران ایمانی، ایسا ہے اختر اعجاز صاحب کہ 11:20 ہو چکے ہیں اور آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کے بعد قبلہ تشریف فرما ہے انشاءاللہ. رضی حیدر صاحب اپنی پوری مجلس کو آپ خطاب کریں گے ان سے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بس تھوڑا سا تمہیداً ان کے استقبال کے لیے اور وقت نماز سے پہلے، چونکہ اس مجلس کا اور اس جلوس کا ہدف ہی یہی ہے کہ ہم ہدف حسین اور مقصد حسین کو بھولیں نہ. اور ایک جملہ اور کہہ دوں، چونکہ بات تسلسل سے مل جائے، سلسلہ جاری ہے. منور صاحب نے اسی پہ بیان کیا، اختر اعجاز صاحب نے بیان کیا. میں پھر کہہ دوں کہ اس مجلس کا، اس جلوس کا، اس فرش عزا کا ہدف یہی ہے کہ مقصد حسین پامال نہ ہو اور مقصد زینب پامال نہ ہو. مقصد زینب پامال نہ ہو. بہرحال انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ اس سے پہلے اپنی گفتگو کو تمام کر لیا جائے. خدا نے ہمیں یہ شرف بخشا، ہمیں یہ کرم بخشا. اس کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں فرش عزا جیسی عظیم چیز ہمیں میسر کی، ہمیں ہدیہ کی. کرم ہے حضرات چہردہ معصومین علیہم السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ انسی ریحانہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا. بی بی سلام اللہ علیہا کے نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے قاصے دل میں محبت علی کی بھیک ڈال دی.
नहीं, मैं जुमले की दाद चाह रहा था और थोड़ा सा तवज्जो चाह रहा था। उस परवरदिगार, थोड़ा सा शुक्रिया अदा कर लिया जाए। उसने अगर हमें हयात दी है, उसने अगर हमें ये मौका दिया है, उसने अगर हमें ये मकसद को आगे बढ़ाने का अगर हुनर दिया है, तो उसका भी शुक्रिया अदा किया जाए। उस परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है जिसने हमारी शहरगे हयात में माँ के शीर और बाप के खून से ज्यादा तेज मोहब्बते अली को रवा दवा कर दिया। देखिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कितने सामाइन हैं, तवज्जो रखें, बस जितने हैं उतने ही हमारे लिए मोतबर हैं। इंशाअल्लाह वक्त होगा तो और जो हजरात अपने ज़रूरियात से फारिग होंगे तो वो ज़रूर आएंगे। और उस परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमारी शहरगे हयात में माँ के शीर और बाप के खून से ज़्यादा तेज मोहब्बत अली को रवा दवा कर दिया। एक जुमला अगर आप बेदार है तो हदिया करना चाहता हूँ। उस परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमारी आंखों के अंधे कुएं को, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, हमारी आंखों के अंधे कुएं को यूसुफे अश्के अज़ा अता किया। अरे नहीं, तवज्जो रखें, अभी तो ये आगाज है मजलिस का। उस परवरदिगार का, मुनव्वर भाई, उस परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमारी आंखों के अंधे कुएं को यूसुफे अश्के अज़ाता किया। फिर जुमला सर्फ कर रहा हूं, हमारी आंखों के अंधे कुएं को यूसुफे अश्के अज़ाता किया और ऐसा यूसुफ अता किया जिसकी जगह मिस्र का बाजार नहीं है बल्कि ज़हरा का रूमाल है। हाय 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 हाय, तवज्जो रखें, थोड़ा सा सलवात पढ़े ना मिलजुल कर, मोहम्मद वाल। थोड़ा सा तवज्जो रखें इंशाअल्लाह। बस तमहीज़ से मैं गुजर कर अपने मौजू पर आऊँगा। और माशाअल्लाह मुझे मौजू भी कुछ सोच के आया था, लेकिन यहाँ पे चूँकि सिलसिला जनाब ज़ैनब शहज़ादी सलामुल्लाह के हवाले से बात चली तो उसी पे भी मैंने चौथे इमाम का वो जुमला नकल कर दिया। इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू होगी, लेकिन आप याद रखें कि आप बैठे कहाँ पे हैं। परवरदिगार ने हमको ऐसी जगह अता किया कि जहाँ पे दुनिया वाले किसी भी आफत में हों, किसी भी बला में हों, किसी भी मुश्किलों में गिरफ्तार हों, लेकिन जब ये कौम इस फर्श अज़ा पे आती है तो आकर अमान में हो जाती है, अमान में हो जाती है। और यकीन करें कि आप बैठे कहाँ पे हैं, किसके दरमियान में बैठे हैं। अगर कोई आपसे ये कहे भैया हमारे यहाँ ऐसे ही आ जाइए और ये आफताब है, ये धूप है, आइए हम कुर्सी लगा दे रहे हैं, तख्त लगा दे रहे हैं, हम गद्दा और रज़ाई दे दे रहे हैं, आपको चादर बिछा दे रहे हैं, आइए आप ज़रा धूप में बैठ जाइए, हाँ, तो क्या कोई राज़ी होगा, क्या कोई तैयार होगा? अम्मा कैसी बातें कर रहे हो, ये धूप देख रहे हो, ये चिलचिलाती हुई गर्मी देख रहे हो। लेकिन जब भी ऐलान हुआ कि फला इमाम बारगाह में फला के घर पे मजलिसे सैयदुश्शुहदा बर्पा की गई है, किसी जाने वाले अज़ादार ने ये नहीं सोचा कि भैया आप वहां ना जाओ, वहां पे धूप होगी। किसी के जहन में यह ख्याल ना आया कि वहां ना जाओ। क्यों? क्योंकि हर इंसान मुश्किलों और आफतों बला में गिरफ्तार हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद बला इनसे दूर हो जाएगी, मुश्किलें इनसे दूर हो जाएगी, आफतें इनसे दूर हो जाएगी। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप नहीं बैठे हैं। अल्लाह अकबर, कैसे मैं अर्ज करूं, यहाँ पे सिर्फ आप नहीं बैठे, कहा फिर कौन बैठा है? कहा जिसके लिए इरशाद हो रहा है कि यह जितनी भी निजासतें हैं वो इनसे दूर रहेंगी। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिसालल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। बस थोड़ा सा मैं करीब लाना चाह रहा हूं अपने मौजू से ताकि बात मुत्तसिल हो जाए। आप सोचे कि आप बैठे कहाँ पे हैं और किसके साथ में, किसके दरमियान में, किसके पहलू में बैठे हैं। गौर करें, आप देखें इस कायनात में बहुत सी बुलंद जगहें हैं, तवज्जो, बहुत से बुलंद लोग हैं। बुजुर्ग हजरात से खास तौर से तवज्जो चारों अपने नौजवान भाइयों के लिए अर्ज कर रहा हूँ। बहुत सी बुलंद जगह है, बुलंद लोग हैं, बुलंद जगह हैं, लेकिन जितनी भी चीज़ें बुलंद हैं वो किसी न किसी निस्बत की बुनियाद पे बुलंद हैं। तवज्जो चाह रहा हूँ मैं, तवज्जो चाह रहा हूँ। जो भी चीज़ें बुलंद हैं वो किसी न किसी
نسبت کی بنیاد پہ بلند ہے، یعنی کوئی نسبت ان کو حاصل ہو رہی ہے، متصل ہو رہی ہے تو وہ چیزیں بلند ہو رہی ہیں۔ آئیے مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ یہ بتائیے کائنات میں سب سے پہلے نبی کون؟ پڑھا لکھا مجمع ہے، ہاں، جناب آدم۔ وہ اتنے محترم کیوں ہوئے، اتنے اعلیٰ کیوں ہوئے، اتنے بلند کیوں ہوئے؟ کہا بھیا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ چونکہ جناب آدم ہیں پہلے نبی، جناب آدم ہیں نبی اللہ، یعنی اللہ کے نبی، اور جناب آدم کو حاصل ہے نسبت نبی بننے کی۔ تو یہ جو نسبت ہے وہ جناب آدم کو ممتاز کر رہی ہے، اعلیٰ کر رہی ہے، بلند کر رہی ہے۔ انشاءاللہ نتیجے پر پہنچ کے محظوظ ہوں گے۔ جناب آدم کو یہ نبوت کی جو نسبت حاصل ہو رہی ہے وہ بلند کر رہی ہے، اعلیٰ کر رہی ہے، ممتاز کر رہی ہے۔ اور آگے بڑھیے، انبیاء کی صفوں میں چلیے۔ یہ بتائیے جناب آدم کے بعد اگر ہم کسی کا تذکرہ کریں، یہ بتائیے جناب ابراہیم کی اتنی منزلت کیوں ہے، اتنی فضیلت کیوں ہے، اتنا وقار کیوں ہے؟ کہا کمال کرتے ہیں، کہا یہاں بھی وہی چیز حاصل ہے۔ کہا کیا چیز؟ کہا نسبت۔ کیسی نسبت؟ کہا چونکہ جناب ابراہیم ہے خلیل اللہ۔ آئے ہائے ہائے ہائے، توجہ رکھیں آپ، جناب ابراہیم ہے خلیل اللہ، یعنی اللہ کے، اچھا ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع ہے، خلیل مانے دوست، جناب ابراہیم ہے اللہ کے دوست۔ تو یہ جو نسبت دوستی ہے وہ جناب ابراہیم کو ممتاز کر رہی ہے، اعلیٰ کر رہی ہے، بلند کر رہی ہے۔ اب بات میں جلدی سے عرض کر دوں، یہ بتائیے جناب ابراہیم افضل ہیں یا ہمارے سرکار محمد؟ توجہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جناب ابراہیم معتبر ہے یا ہمارے سرکار محمد؟ کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں، کہاں ابراہیم اور کہاں محمد؟ جناب ابراہیم کا لقب ہے خلیل اللہ اور ہمارے محمد کا لقب ہے حبیب اللہ۔ توجہ رکھیں، جناب ابراہیم کا لقب ہے خلیل اللہ، ہمارے محمد کا لقب ہے حبیب اللہ۔ تو حبیب اللہ اور خلیل اللہ، جناب ابراہیم ہے اللہ کے دوست، یعنی خلیل اللہ اللہ کے دوست۔ تو پھر حبیب اللہ کے معنی کیا ہوا؟ حبیب کے بھی معنی دوست، خلیل کے بھی معنی دوست، یعنی جناب ابراہیم بھی اللہ کے دوست، ہمارے آقا اور ہمارے سرکار بھی اللہ کے دوست۔ تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ خلیل اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے، تو پھر دونوں میں فرق کیا ہوا؟ کہا توجہ، کہا فرق یہ ہے کہ خلیل اسے کہتے ہیں جو اللہ کو دوست رکھے۔ آئے ہائے ہائے، شاید بات واضح نہیں ہو پائی۔ خلیل اسے کہتے ہیں جو اللہ کو دوست رکھے۔ کہا پھر حبیب کسے کہتے ہیں؟ کہا حبیب اسے کہتے ہیں جسے اللہ دوست رکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ خلیل اسے کہتے ہیں جو اللہ کو دوست رکھے اور حبیب اسے کہتے ہیں جسے اللہ دوست رکھے۔ اور دیکھیے یہ تو طے ہے کہ اگر ہم کسی کو چاہتے ہیں، ہمیں زیادہ انسیت ہے، تو کسی کے اگر آنے کا تذکرہ ہوگا یا بلاوا ہوگا تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اپنی طرف سے اس کے لیے سواری بھیج دیں۔ اگر کوئی ہم بلائے بھیا آ جائیے، اس کو دوست رکھ رہے ہیں، سامنے والا فون کرے گا سرکار ہم مالی پور اسٹیشن پہنچ گئے ہیں، سرکار ہم جمال پور چوراہے پہ ہیں، تو ہمارا فرض کیا ہوتا ہے کہ آپ وہیں رہیے، یا تو ہم آ رہے ہیں یا پھر کچھ بھیج رہے ہیں، گاڑی بھیج رہے ہیں، انتظام ہے، آپ وہیں رہیے گا، آپ اتنی زحمت نہ کریے گا کہ وہاں سے یہاں تک آ جائیے، ہم بھیج رہے ہیں۔ اب کچھ سمجھ میں آیا؟ حبیب اللہ اور خلیل اللہ، کہا جناب ابراہیم اور محمد، کہا جب محمد کو پروردگار نے اپنے پاس بلانا چاہا، جب محمد کو پروردگار نے اپنے پاس بلانا چاہا، کہا ایسے ہی نہیں، ہم آپ کے لیے براق کا انتظام کریں گے۔ دیکھیے بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ بہرحال جو بھی چیزیں
बुलंद हैं, आला हैं, ऊंची हैं, मंजिलत रखती हैं, वो किसी न किसी निस्बत की बुनियाद पे। जनाब आदम मोहतरम हुए निस्बत की बुनियाद पे, इब्राहिम मोहतरम हुए निस्बत की बुनियाद पे, ईसा मोहतरम हुए निस्बत की बुनियाद पे, मूसा आला हुए निस्बत की बुनियाद पे, याकूब मोहतरम हुए निस्बत की बुनियाद पे, यूसुफ मोहतरम हुए निस्बत की बुनियाद पे। अल मुख्तसर 1,23,999 अंबिया अगर मोहतरम हो रहे हैं तो वो निस्बत की बुनियाद पे मोहतरम हो रहे हैं। अच्छा चलिए, अंबिया की सफ़ों से बातों को हटाकर इस कायनात में आते हैं। ये बताइए, इस कायनात में बहुत सारी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं, तवज्जो रखें आप थोड़ा सा, बहुत सारी अच्छी अच्छी इमारतें हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं, लेकिन जो अजमत काबे को हासिल है वो किसी और बिल्डिंग को क्यों नहीं हासिल है? तवज्जो तवज्जो, जो अजमत, जो वकार काबे को हासिल है वो किसी और मंजिल को, किसी और बिल्डिंग को क्यों नहीं वो मंजिलत हासिल है? का कमाल करते हैं, कहा कि और बिल्डिंगें जो हैं वो है आम बिल्डिंगें, लेकिन ये सिर्फ काबा नहीं है बल्कि ये है बैतुल्लाह, ये है बैतुल्लाह। यानी देख रहे हैं आप, निस्बत हासिल हो रही है इस काबे को किससे? अल्लाह से। यानी ये अगर बैतुल्लाह है तो ये मोहतरम हो जाएगा, ये मोतबर हो जाएगा, ये आला हो जाएगा, इसकी मंजिलत बढ़ जाएगी। और आगे बढ़िए आप, बहुत सारे शहर हैं इस कायनात में, तवज्जो, बहुत सारे शहर हैं इस कायनात में, बहुत सारे अच्छे अच्छे शहर हैं इस कायनात में, लेकिन दुनिया का हर मुसलमान मदीना ही जाना क्यों चाहता है? आय है, शायद बात नहीं पहुंच रही है। दुनिया का हर मुसलमान मदीना ही जाना क्यों चाहता है? का इसलिए चूंकि सरजमीने मदीना पे मोहम्मद के कदम आए, सरजमीने मदीना पे मोहम्मद के कदम आए, तो निस्बते पाए मोहम्मद से मदीना मदीना ना रहा बल्कि मदीना मुनव्वरा हो गया, मदीने की अजमत ज्यादा हो गई, मदीने का वकार बढ़ गया। देख रहे हैं, जो चीजें बुलंद हो रही हैं किबला, वो निस्बत की बुनियाद पे बुलंद हो रही हैं। मदीना अजमत वाला हो गया चूंकि नबी वहां पे तशरीफ लाए। अब आपके मिजाज का एक मिसाल मैं दे दूं, कहा बहुत सारे शहर हैं लेकिन ये नजफ ही अशरफ क्यों हो गया? हाय 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 हाय, तवज्जो चाह रहा हूं मैं, तवज्जो चाह रहा हूं। बहुत सारे शहर हैं लेकिन ये नौजवान भाइयों, ये नजफ ही अशरफ क्यों हो गया? कहा कमाल करते हैं, चूंकि सरजमीने नजफ पर मौलाए मुत्तकियान अली इब्ने अबी तालिब इस जमीन पर आराम कर रहे हैं, तो निस्बते पाए इमाम अली से नजफ नजफ न रहा बल्कि नजफ अशरफ हो गया। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, निस्बते पाए। आइए जाफिर एक सलवात पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तवज्जो रखें आप, निस्बते पाए इमाम अली से नजफ नजफ न रहा बल्कि नजफ अशरफ हो गया। अच्छा, एक चीज आपने गौर किया, दुनिया में और भी जो शहर हैं वो शरीफ हैं। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और भी जो शहर हैं वो शरीफ हैं, लेकिन वाहिद नजफ एक ऐसा शहर है जो शरीफ नहीं बल्कि अशरफ है। अल्लाह अकबर। का फर्क क्या है? फर्क क्या है अशरफ और शरीफ में? शरीफ कौन कौन शहर है समझे आप कुछ? बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ, हाँ ये सब। नजफ अशरफ, ये सारे, देवा शरीफ माशाल्लाह, हाँ नजफ अशरफ, तवज्जो, नजफ अशरफ, ये सारे शहर शरीफ। तो अशरफ और शरीफ में फर्क क्या है? का जो शहर शरीफ है, तवज्जो, जो शहर शरीफ है वो तो खुद शरीफ रह सकते हैं लेकिन दूसरे को शरीफ नहीं कर सकते। हाय 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 हाय, मैंने जुमला कह दिया। जो शहर शरीफ है वो खुद तो शरीफ रह सकते हैं लेकिन दूसरे को शरीफ करने की सलाहियत नहीं रखते। लेकिन जो शहर अशरफ है वो खुद तो शरीफ होता है और दूसरे को भी शरीफ करने की सलाहियत रखता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
ہی نہیں ہوں. میں چاہ رہا ہوں یہ بات مکمل ہو جائے تو میں اپنے موضوع کا آغاز کروں, اور گھبرائیے گا نہیں, انشاءاللہ جو وقت دیا ہوں اس سے پہلے میں آپ کی بات کو تمام کروں گا. اچھا, نسبت حاصل ہوگی تو چیزیں بلند ہوں گی, جو چیزیں بلند ہوں گی وہ نسبت کی بنیاد پہ بلند ہوگی. مدینہ منورہ ہو گیا نبی کے قدم کی وجہ سے, نجف اشرف ہو گیا علی کے سونے اور آرام کرنے کی وجہ سے, ٹھیک ہے, اور بھی جناب آدم بھی وہاں پہ تشریف فرما ہے, تو تب بھی نسبت ہی ظاہر ہو رہی ہے, بلند ہو رہی ہے تو نسبت ظاہر ہے. اچھا, ایک مثال جی چاہ رہا ہے اور عرض کر دوں. ابھی 40 پہ ماشاءاللہ یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی نہ کوئی گیا ہی ہوگا یہاں سے انشاءاللہ, اور نہیں گیا ہوگا انشاءاللہ. سرکار اور امام اور خدا ہمیں اتنی توفیق دے, اور کم سے کم امام حسین کم سے کم ان زائروں کو, ان عزاداروں کو ایک بار اپنے اس در پر کربلا جانے کی توفیق ضرور عنایت کرے. ہاں, یہ ابھی 40 ہیں, لوگ گئے ہوں گے. یہ بتائیے, آخری مثال, اس کے بعد نتیجہ آپ کے حوالے. یہ بتائیے, دنیا میں بہت سارے صحرا ہیں, بہت سارے صحرا ہیں, لیکن یہ کربلا کا صحرا ہی معلّہ کیوں ہو گیا؟ شاید بات نہیں پہنچ رہی ہے. بہت سارے صحرا ہیں لیکن یہ کربلا کا صحرا ہی معلّہ کیوں ہو گیا؟ کا کمال کرتے ہیں, چونکہ سرزمین کربلا پر پرچم اسلام کو بلند کرنے والے نے, علی کے لاڈلے نے, زہرا کے جانی نے سرزمین کربلا پر اپنے قدم کو رکھا, تو نسبت پائے امام حسین سے کربلا کا صحرا نہ رہا بلکہ کربلا معلّہ ہو گیا. دیکھ رہے ہیں آپ, نسبت حاصل ہو رہی ہے تو چیزیں بلند ہو رہی ہے. کربلا کا صحرا نہ رہا بلکہ کربلا معلّہ ہو گیا. اچھا, یہ بتائیے, پھر ایک سوال آپ سے کرتا ہوں. کعبہ بیت اللہ ہوا نسبت کی بنیاد پر, مدینہ منورہ ہوا نسبت کی بنیاد پر, نجف اشرف ہوا نسبت کی بنیاد پر, کعبہ کا صحرا معلّہ ہوا نسبت کی بنیاد پر. یہ بتائیے کہ سرزمین کربلا پر بحیثیت امام کتنے قدم آئے؟ تھوڑا سا بیدار ہوئیے. کتنے قدم آئے بحیثیت امام؟ ایک قدم. کس کے؟ امام حسین کے. سرزمین کربلا پر بحیثیت امام کتنے قدم آئے؟ بحیثیت ایک وقت میں کتنے قدم آئے؟ ایک قدم. کس کے؟ امام حسین کے. نسبت پائے امام حسین سے کربلا نہ رہا بلکہ کربلا کا صحرا معلّہ ہو گیا. نجف میں کتنے قدم آئے؟ کہا بحیثیت امام ایک قدم. کس کے؟ امام علی کے. مدینے میں قدم آئے کس کے؟ رسول کے. مدینہ نہ رہا بلکہ منورہ ہو گیا. یہ بتائیے, جہاں جہاں یہ ان کے قدم پہنچ جا رہے ہیں وہ جگہ اتنی منزلت والی ہو جا رہی ہے. توجہ رکھے تھوڑا سا. جہاں جہاں ان کے قدم پہنچ جا رہے ہیں وہ جگہ اتنی منزلت والی ہو جا رہی ہے. یعنی کربلا کا صحرا پہلے معلّہ نہیں ہوگا, حسین قدم رکھیں گے تو معلّہ ہوگا. مدینہ پہلے منورہ نہیں ہوگی, نبی کے قدم پڑیں گے تو منورہ ہوگی. نجف پہلے اشرف نہیں ہوگا, علی قدم رکھیں گے تو اشرف ہوگا. یعنی جہاں جہاں ان کے قدم پہنچ جا رہے ہیں وہ جگہ اتنی منزلت والی, اتنی افضل ہو جا رہی ہے کہ کوئی پیمانہ ناپ نہیں سکتا کہ اس کی منزلت کیا ہے, اس کا وقار کیا ہے. تو اب آپ مجھے ذرا انصاف سے بتائیے, جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی عظمت کیا ہوگی جہاں پہ علی کے بھی قدم, نبی کے بھی قدم, حسن کے بھی قدم, حسین کے بھی قدم آئے. اس کی عظمت, اس کا وقار کیا ہوگا جہاں پہ سارے ائمہ اور اہل بیت علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. تو عزیزوں, جب آپ یہاں پہ آئیں تو اپنے آپ کو ایک مرتبہ غرور سے دیکھیں. اپنے گھروں سے جب نکلیں تو اپنے کو فخر کی نگاہ سے اپنے شانوں پہ نظر ڈالیں. کیا بات ہے, کہ ہم جا کہاں پہ رہے ہیں. آئے اللہ اکبر, ہم جا کہاں پہ رہے ہیں. قسم خدا کی ان اہل بیت علیہ السلام نے
جملہ آپ کی نظروں کے حوالے، اہل بیت علیہم السلام نے ہمارے ذہنوں سے بڑے اور چھوٹوں کا فرق ہی نکال دیا. یعنی جانے دیجئے، میں آواز پہنچا لوں گا انشاءاللہ. ان اہل بیت علیہم السلام نے، میری طرف متوجہ رہیں، ان اہل بیت علیہم السلام نے ہمارے ذہنوں سے بڑے اور چھوٹوں کا، گھمنڈ والے بڑے اور چھوٹوں کا فرق، غرور والے بڑے اور چھوٹوں کا فرق ہی نکال دیا. اللہ اکبر. اگر آپ کورٹ میں جائیں گے، عدالت میں جائیں گے، تو وہاں یہ کہا جائے گا یہ جج ہیں. اللہ اکبر، توجہ رکھیں آپ. یہ کہا جائے گا یہ جج ہیں. اگر آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں گے، یہ کہا جائے گا یہ ڈاکٹر ہیں. آپ کسی پولیس اسٹیشن پہ جائیں گے، یہ کہا جائے گا یہ کمشنر ہیں، یہ آئی جی ہیں، یہ ڈی آئی جی ہیں. لیکن وہی جج اگر فرش پر آئے، وہی جج، وہی ڈاکٹر اگر فرش پر آئے، وہی کمشنر اگر فرش پر آئے، تو حسین نے کیا کہا؟ کہا جج ہوگے تم اپنی کورٹ میں ہوگے. ہائے 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 ہائے، توجہ. ڈاکٹر ہوگے تم اپنے ہاسپٹل میں ہوگے، تم پولیس ہوگے اپنے اپنے تھانوں میں ہوگے. لیکن جب فرش عزا پہ آ گئے تو صرف اور صرف عزادار ہو. جب فرش عزا پہ آ گئے تو صرف اور صرف. اور ایک چیز آپ نے اور محسوس کی، اگر باہر آپ بیٹھیں گے تو وہاں پہ صف بنی ہوتی ہے. بھیا یہ فلانے کرسی ہے، یہ فلانے کرسی ہے، یہ فلانے کی کرسی ہے. اللہ اکبر، کتنا کرم ہے اہل بیت کا. کہا جب تم یہاں آؤ، یہاں پہ کوئی کرسی نہیں بنی ہوئی ہے، یہاں پہ کوئی رتبہ نہیں ہے کہ یہاں یہ بیٹھیں گے، وہاں وہ بیٹھیں گے، وہاں وہ بیٹھیں گے. ہماری بلڈنگ اونچی ہے تو ہم آگے بیٹھیں گے، اور ہم سب سے زیادہ کماتے ہیں تو ہم ممبر کے پاس بیٹھیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جہاں جس کو جگہ ملی، جہاں جس کو جگہ ملی وہیں بیٹھ گیا. اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جعفری صاحب کہ اگر کوئی کسی ایم ایل اے سے مل کے آ جائے، ابھی کسی ایم ایل اے سے مل کے آ جائے اور اپنے محلے میں جب پہنچے گا، بازط پور میں جب آئے گا، ارے باپ رے باپ کیا کہنا، ایم ایل اے کے ساتھ ہم رہتے ہیں، فارچونر سے گھومتے ہیں. ہاں اچھا چلیے، ایم ایل اے اگر آپ کو چھوٹا لگ رہا ہے، پد وہ چھوٹا ہے، پوسٹ اگر چھوٹی ہے، اگر کوئی اس راج کے، اس اسٹیٹ کے، اس صوبے کے سی ایم سے مل لیتا ہے، سی ایم کے ساتھ گھوم لیتا ہے، اور پھر جب وہ اپنے محلے میں، اپنے شہر میں آتا ہے، تو گویا وہ ایسے چلتا ہے کہ یہ سی ایم نہ ہو لیکن اپنے آپ کو ودھائک تو ضرور سمجھ لیتا ہے کہ ہماری پہنچ وہاں تک ہے. ہماری، منور بھائی، ہماری پہنچ وہاں تک ہے، ہم ایم ایل اے کے ساتھ رہتے ہیں، ہم سی ایم کے. اچھا اگر کوئی خدا نخواستہ ان سے مل لے جو اس صوبے کا نہیں، اس اسٹیٹ کا نہیں، بلکہ اس پورے دیش کا حاکم ہے، وہ پورے دیش کا، کنٹری کا اگر کوئی حاکم ہو، کوئی اگر پی ایم، پرائم منسٹر سے، پردھان منتری سے مل کے آ جائے، یا خدا نخواستہ ان کے ساتھ بغل میں بیٹھتے ہوئے کوئی فوٹو وائرل ہو جائے، کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی فوٹو وائرل ہو جائے، اخباروں میں آ جائے، نام آ جائے، تو اختر اعجاز صاحب وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، بلکہ اگر اخبار میں فوٹو آ گئی ہے، فائل فوٹو، تو اسے کاٹ کے اپنے گھروں میں چپکا لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ جو اس ملک کا حاکم ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے آ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ رہ کے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. عزادارو، آپ نے اپنی عظمتوں کو پہچانا ہی نہیں، آپ نے عظمتوں. اچھا یہ ان سے مل کے آنے کے بعد اترا رہے ہیں جن کے لیے ضروری نہیں کہ اگلے آنے والے الیکشن میں بھی، اگلے آنے والے 5 سال بعد کے الیکشن میں بھی وہ اسی پوسٹ پر رہے. ان سے مل کے آنے کے بعد اتنا غرور، اتنا گھمنڈ جس کے لیے ضروری نہیں، گارنٹی نہیں کہ اگلے آنے والے الیکشن میں بھی وہ اپنے اسی منصب پر رہے. تو بھیا جس کے لیے یہ گارنٹی نہیں کہ وہ اگلے 5 سال میں اپنے اسی پوسٹ پر رہے یا نہ رہے، تم اس سے مل کے آ رہے ہو، تو اتنا گھمنڈ ہے، اتنا غرور ہے. سلام کریں آپ اپنی تقدیروں کو اور اپنے آپ کو فخر سے دیکھے کہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ کوئی سردار جنت بیٹھا ہوا ہے، یہاں پہ کوئی ساقی کوثر بیٹھا ہوا ہے، یہاں پہ کوئی شافی محشر بیٹھا ہوا ہے. اور یہ گارنٹی ہے
کہ جب سے کائنات کا خلق ہوئی ہے تب سے یہ جس پوسٹ پر ہیں اور جب تک کائنات رہے گی تب تک یہ اسی پوسٹ پر رہیں گے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اے حسینیوں یہ فرض ادا نہیں, جنت آپ لوگ ذرا دل سے بولو ماشاءاللہ. حسن حسین زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اے اکبر قاسم زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اے اول محمد زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اے ظاہر قید زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اے ابن مظاہر زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. خود کی قسمت زندہ باد, زندہ باد. زندہ باد. اے ننھے اصغر زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اے شام کا حاکم ہار گیا, ہار گیا, ہار گیا. اے شام کا حاکم ہار گیا, ہار گیا. اے خطبہ زینب زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اے خطبہ زینب زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اے مسجد مسجد بول معظم, اے نشے اکبر زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. نعرہ حیدری علی, اے نعرہ حیدری علی, یا علی. نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. ماشاءاللہ, زندہ باد. سلامت رکھے مولا, شہزادی قبول کرے. اللہ ہر دریائے مودت کی روانی, پستی سے بلندی کی طرف جاتا ہے پانی. تو ایک بے قصو مظلوم کی نصرت کے سہارے لوٹائی حبیب ابن مظاہر کی جوانی. ایک بے قصو مظلوم کی نصرت کے سہارے لوٹائی حبیب ابن مظاہر کی جوانی. تو ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جو اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں, اللہ کے بعد. اور یہ گارنٹی ہے کہ جب تک کائنات رہے گی تب تک یہ اپنے اسی منصب پر رہیں گے. اللہ اکبر. اور ان سے جتنی چیزیں متصل ہیں وہ اپنی اسی مقام پر رہیں گی جہاں پہ پروردگار نے ان کو رکھا ہے. عرض کیا میں نے کہ چوتھے امام نے فرمایا, بس جلدی سے عرض کر دوں, چوتھے امام نے فرمایا یا امہ ہوں اسکتی فانت بحمد للہ عالمۃ غیر معلمہ. چوتھے امام نے اپنے پھوپھی کے لیے فرمایا, اگر آپ بیدار ہیں تو ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. چوتھے امام نے اپنے پھوپھی کے لیے ارشاد فرمایا کہ اے پھوپھی اماں, آپ اسکتی خاموش ہو جائیے. اللہ کے کرم سے بحمد للہ آپ بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ ہیں. کوئی ایسا مدرسہ دکھائیے جہاں پہ جناب زینب نے تعلیم لیا ہو, کوئی ایسا استاد پکڑ کر لائیے جو جناب زینب کو تعلیم دیا ہو. بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ ہیں. اچھا, چوتھے امام کا یہ لہجہ, یہ جملہ بتا رہا ہے کہ شہزادی کچھ کلام کرنا چاہ رہی ہیں, یا شہزادی کچھ بولنا چاہ رہی ہیں, یا شہزادی کچھ بیان کرنا چاہ رہی ہیں. تو چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں یا امہ ہوں اسکتی, ہے پھوپھی اماں آپ خاموش ہو جائیے. اے شہزادی آپ یہ بتائیں کہ آپ بیان کیا کرنا چاہ رہی ہیں. تو شاید شہزادی آواز دیں کہ میں اپنے مقصد کو بیان کرنا چاہ رہی ہوں. کہا مقصد کیا ہے شہزادی آپ کا؟ کہا وہی مقصد ہے میرا جو میرے نانا کا تھا, وہی مقصد ہے میرا جو میرے بابا کا تھا, وہی مقصد ہے میرا جو میرے بھیا کا تھا, وہی مقصد ہے جو میرے بھیا نے مجھے پہنچانے کے لیے کہا ہے. اچھا مقصد, تھوڑا سا بیدار ہو جائیں, انشاءاللہ ربط مصائب ختم دعا اور پھر آغا صاحب آپ کو پوری مجلس مفصل سنائیں گے. کہا کیا مقصد ہے؟ کہا سب سے پہلے تو مقصد کا زندہ ہونا ضروری ہے. مقصد کا, ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ایک ہدف, ایک مقصد ہونا چاہیے, اور اس مقصد کا زندہ ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مقصد مر گیا تو اب کوئی نہیں ہے جو اس انسان کو زندہ کر کے دکھائے. کیوں؟ جس کا کوئی مقصد ہی نہیں تو پھر زندگی کا کیا فائدہ. اور جس کا مقصد زندہ ہے کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جو اسے مار کر دکھائے. مقصد اگر زندہ ہے تو وہ انسان زندہ,
मकसद अगर मर गया तो वो इंसान मर गया। तो ऐ परवरदिगार ये मकसद है, तो इस मकसद के दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं, तो तूने कोई तरकीब बताई है इसे बाकी रखने की? कहा हाँ हमने तरकीब बनाई, तवज्जो, हमने तरकीब बनाई है इसे बाकी रखने की। कहा कौन सी तरकीब है? कहा चूंकि मैं जानता था कि मकसद को किसी न किसी बहाने खत्म किया जाएगा तो हमने तरकीब बनाई है। कहा क्या तरकीब है? कहा कि हमने बनाए हैं मनसब। तवज्जो, हमने बनाए हैं मनसब। अच्छा मनसब बनाया है? कहा कौन कौन से मनसब हैं? कहा तुम्हें पता नहीं? कहा एक मनसब का नाम है नबूवत। तवज्जो रखे थोड़ा सा। एक मनसब का नाम है इमामत, यानी ये नबूवत भी बनाया अल्लाह ने, इमामत भी बनाया अल्लाह ने। कहा इनका काम क्या होगा? कहा ये दोनों मकसद को बाकी रखेंगे। कहा नबूवत का काम क्या होगा? कहा कि नबूवत का काम ये होगा कि वो मकसद अल्लाह को वहां से ले और इस मकसद को बंदों तक पहुंचाए। तो ऐ परवरदिगार फिर इमामत का काम क्या होगा? कहा कि जो मकसद ये नबूवत पहुंचा चुकी होगी उस मकसद को ये इमामत लेगी और वापिस अल्लाह तक पहुंचाने का काम इस इमामत का होगा। तवज्जो, जनाब ज़ैनब के हवाले से 2 या 3 जुमले मुझे अर्ज करने हैं। का मकसद पहुंचाएगा वहां से नबी और यहां से लेके जाएगा इमाम। अच्छा परवरदिगार, कहा उसके लिए नबूवत का होना जरूरी, यानी वहां से लाएगा नबी और यहां से ले जाएगा इमाम। ऐ परवरदिगार ये बता क्या कोई ऐसा भी है कि जो ना नबी हो और ना इमाम हो और फिर भी इस मकसद को वहां से ले और तुझ तक पहुंचा सके? देखिए कुछ अर्ज करना है मुझे, जिसके लिए मैंने ये तमहीद बनाई है। लिल्ला थोड़ा सा बेदार हो जाइएगा। ऐ परवरदिगार तेरा ये कानून है। कहा कि हाँ सिर्फ वहां से लेके आएगा नबी, यहां से ले जाएगा इमाम, यानी पहुंचाएगा मकसद को नबी और यहां से बचाएगा इमाम। तो ऐ परवरदिगार मकसद को पहुंचाने के लिए कौन सी चीज जरूरी है? कहा मकसद को पहुंचाने के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी है उसका नाम है इखलाक। जो चीज जरूरी है उसका नाम है इखलाक। आए परवरदिगार तो मकसद को बचाने के लिए क्या जरूरी है? का मकसद को बचाने में कठिनाइयां आएंगी, मुश्किलें आएंगी, तो उसके लिए जरूरी है तलवार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा मकसद को बचाने के लिए जरूरी है इखलाक और बचाने के लिए जरूरी है तलवार और पहुंचाने के लिए जरूरी है इखलाक। अब कुछ समझ में आया। इसीलिए परवरदिगार ने मोहम्मद को खुल्के अजीम अता किया। इसीलिए परवरदिगार ने मोहम्मद को खुल्के अजीम अता किया। तो फिर अली को बचाने के लिए क्या दिया? फिर अली को बचाने के लिए क्या दिया? कहा मोहम्मद को खुल्के अजीम अता किया और अली को जुल्फ़िकार अता किया। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अच्छा परवरदिगार ये मकसद पहुंचेगा? कहा हाँ कैसे? कहा नबी पहुंचाएगा, नबूवत पहुंचाएगी। बचेगा? हाँ कैसे? कहा इमामत बचाएगी। अच्छा तो ये बताइए कि क्या कोई ऐसा भी है कि जो ना तो नबी हो और ना इमाम हो लेकिन इस मकसद को बचा पाएगा? कहा पढ़िए कुरान। कुरान सिर्फ गिलाफ में बंद करके अलमारी पे रखने के लिए नहीं आया। कुरान सिर्फ शादियों में बेटियों के विदा होते वक्त सर पर रखने के लिए नहीं आया। हाँ कहा पढ़िए कुरान। सूरह लुकमान फरिश्ता नाजिल हुआ, जनाबे लुकमान के पास आया। ना तो जनाबे लुकमान नबी हैं और ना ही उलुल अज़्म पैगंबर हैं, कुछ नहीं। आया, आने के बाद आवाज़ दी, ऐ लुकमान अल्लाह ने मनसब भेजा है। तवज्जो, अल्लाह ने मनसब भेजा है। कैसा मनसब? कहा कि मनसब नबूवत और आपकी मर्जी पूछी है। अच्छा जनाबे लुकमान ने कहा अच्छा। उसके बाद आवाज़ दी लुकमान ने, परवरदिगार की तरफ अपने चेहरे को उठाया और उठाने के बाद आवाज़ दी, ऐ परवरदिगार अगर तेरा हुक्म है, अगर तेरा हुक्म है
تو میرے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ میں تیرے حکم کو ٹالوں. پروردگار اگر تیرا حکم ہے تو میرے اندر اتنی طاقت و جرت و توانائی نہیں ہے کہ میں تیرے اس حکم کو ٹالوں. لیکن اے پروردگار اگر تو نے میری مرضی پوچھی ہے تو میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس عمل کو سنبھالوں. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس منصب کو سنبھالوں. میں کہوں گا اے لقمان مسند نبوت بچھی ہوئی ہے, بیٹھ جائیے. توجہ, مسند نبوت بچھی ہوئی ہے, بیٹھ جائیے. مسند نبوت بچھی ہوئی ہے, بیٹھتے کیوں نہیں؟ آواز آئے گی کہ نہیں, میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اس منصب کو سنبھال سکوں. یہی تو امت مسلمہ سے سوال ہے کہ حکیم بیٹھنے کو تیار نہیں ہے اور بیمار ٹوٹے پڑ رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حکیم بیٹھنے کو تیار نہیں ہے اور بیمار ہمیں چاہیے. بہرحال دوسری چیز تو اس واقعے لقمان نے یہ بتایا کہ کائنات میں کچھ ایسی شخصیتیں ہیں جو نہ تو نبی ہیں اور نہ ہی امام ہیں, لیکن اگر انہیں یہ منصب دے دیا جائے تو وہ سنبھال لیں گے. جناب لقمان نے منع کیا, لیکن یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں کہ اگر منصب دے دیا جائے تو وہ سنبھال لیں گے. اللہ اکبر. اب آپ یہ بتائیے, جب امام حسین جا رہے تھے مقتل میں تو اپنی بہن سے مشورہ اور بات کیا تھا اور مقصد کو پہنچایا تھا. عظمت زینب دیکھیں آپ, مقصد کو پہنچایا تھا اور کہا تھا بہن اب یہ قافلہ اور یہ مقصد تمہارے حوالے. اللہ اکبر. یہ مقصد اور یہ قافلہ, یہ ذمہ داریاں تمہارے حوالے. کس نے دیا ہے یہ مقصد اور یہ ذمہ داری؟ کہا امام نے. اب امام نے جو اپنی بہن سے یہ کہا ہے کہ یہ مقصد تمہارے حوالے ہے, تو اب کس طرح سے یہ زینب سنبھالے؟ نہ تو جناب زینب نبی ہے, نہ تو جناب زینب امام ہے, تو یہ پھر کہاں سے سنبھالیں گی؟ کہا سنو, منصب کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو خود منصب رکھتا ہو یا پھر اس طرح کی صلاحیت رکھتا ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا خود منصب رکھتا ہو یا اس طرح کی صلاحیت رکھتا ہو. تو اب نہ تو جناب زینب نبی ہے نہ تو جناب زینب امام ہے, تو پھر اب جب امام نے یہ وعدہ دے دیا ہے, یہ مقصد بہن کے حوالے کر دیا ہے, تو یہ پھر صلاحیت آئی کہاں سے؟ توجہ, یہ صلاحیت آئی کہاں سے؟ کہا سنو, چونکہ زہرا ہے جزو نبوت. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. زہرا ہے جزو نبوت اور زینب ہے ثانیہ زہرا. زہرا ہے جزو نبوت اور زینب ہے ثانیہ زہرا. سمجھ میں آیا کہ اب جو یہ صلاحیت زینب کو ملی وہ ماں کی طرف سے, یعنی صلاحیت نبوت آ گئی ماں کی طرف سے. اب آپ یہ بتائیں کہ صلاحیت امامت کہاں سے آئے؟ صلاحیت نبوت تو ماں کی طرف سے آئی ہے نا, لیکن صلاحیت امامت کہاں سے آئے؟ کہا کہ صرف ایک جملہ اور داد چاہوں گا اس جملے پہ. کہا صلاحیت امامت کے لیے کوئی چیز ضروری نہیں تھی, بس ایک چیز غور کر لیجئے. کیوں؟ کہا وہ چیز یہ ہے کہ زینب کا نام ہی زینب ہے. زینب کا نام ہی زینب ہے, یعنی اپنے باپ کی زینت. یہ جناب زینب کے پاس یہ صلاحیت آئی. یہی وجہ امام حسین کی نگاہ نے انتخاب کیا تھا نا اپنی بہن کو, اور امام کی نگاہ, بس آخری ایک جملے اور ربط مسائل, امام کی نگاہ. اور جس کے پاس صلاحیت ہوگی اختر صاحب وہ مختار ہوگا, مجبور نہیں ہوگا. صلاحیت اگر ہوگی تو وہ مختار ہوگا, مجبور نہیں ہوگا. دلیل دے دوں کہ جناب زینب کس طرح کی مختار ہیں. کہا دلیل یہ ہے, آئیے, ایک بھائی اور بھی ہے جو اس سے صلاحیت کا حامل ہے, ایک بھائی اور ہے جو اس صلاحیت کا حامل ہے. کہا پہرے لگے ہوئے ہیں, فرات پہ پہرا ہے, چلے عباس, نہ تیر نہ تبر نہ تلوار نہ نیزے نہ بھالے نہ برچھی. جب گھر سے خیمے سے نکلے تھے
تو دیکھا تھا عباس نے کہ فوج ہے، دیکھا تھا عباس نے کہ فوج ہے، لیکن جب فرات پہ پہنچے ہیں تو دور دور تک سناٹا، دور دور تک سناٹا۔ کہا سنو کس لیے آئے تھے تم؟ ہاں یہ دیکھو یہ علی کا لال آیا ہے۔ پہنچے فرات میں، توجہ، مختار ہوگا، اگر صلاحیت ہوگی تو مختار ہوگا، مجبور نہیں ہوگا۔ پہنچے فرات میں، ہاتھ اپنے ہاتھ کو فرات میں ڈالا، اٹھایا پانی کو چلو میں، اسی پہ اکڑ رہے تھے۔ فوج کو دیکھ کے کیا کہا؟ اسی پہ اکڑ رہے تھے، پانی نہیں لے جانے دو گے؟ سنو ہم بنی ہاشم کے گھرانے سے ہیں، اسی پہ اکڑ رہے تھے۔ میں اس پانی کو اس لائق سمجھتا ہی نہیں کہ انہیں اپنے لب تک لگاؤں یا لے جاؤں۔ یہ کہہ کے پانی پھینک دیا۔ اب سمجھ میں آیا مختار اور مجبوری؟ کہا یہاں پہ عباس نے مجبوری نہیں تھی کہ وہ پانی پھینکیں یا پانی نہ پی پائیں، یہ جناب عباس یہاں پہ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں مختار ہوں، تمہاری اتنی حیثیت ہے کہ تم ہمیں مجبور کر سکو؟ اچھا یہ بھائی آئیے زینب سن کے میں مسائل پڑھوں۔ جناب زینب، دربار سجا ہوا ہے، کوفے کا دربار ہے، ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد جب یہ شہزادی یہ جب کا جملہ ہے کہ یا امہ اس کو تی فانت عالمۃ غیر معلمہ، تب جناب زینب نے آواز دی، اے مرجانہ کے بیٹے، اپنے ان بازاریوں سے کہہ دے کہ ساکت ہو جائیں۔ اے مرجانہ کے بیٹے، اپنے ان بازاریوں سے کہہ، درباریوں سے کہہ کہ یہ ساکت ہو جائیں۔ اس نے آواز دی، دربار والے ساکت ہوئے، بازار والے خاموش ہوئے۔ اسی گہرے سناٹے میں کچھ اونٹ بھی تھے، اسی گہرے سناٹے میں کچھ اونٹ بھی تھے، اور جن کی گردنوں میں گھنٹیاں بندھی ہوئی تھی، جن کی گردنوں میں گھنٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ جب اونٹ اپنی گردن کو حرکت دیتے تھے تو وہ گھنٹیوں کی آوازیں آتی تھیں۔ ایک بار پھر علی کی بیٹی کو جلا لایا، آواز دی، اے مرجانہ کے بیٹے، ذرا ان، اب آپ سمجھئے، ذرا ان اونٹوں سے کہے کہ اپنی گردنوں کو بھی ساکت کر لے، اپنی گردنوں کو بھی ساکت کر لے۔ آواز دی ابن زیاد نے، مگر اے علی کی بیٹی، مگر اے علی کی بیٹی، یہ ہمارے بس میں کہاں، آئے ہائے ہائے ہائے، مگر اے علی کی بیٹی یہ ہمارے بس میں کہاں۔ تب جناب زینب نے آواز دی، سن، جہاں پہ تیرے اختیار کی سوچ اور سرحد ختم ہوتی ہے، وہاں سے ہم اہل بیت اور بنی ہاشم کے گھرانوں کی سوچ کا آغاز ہوتا ہے۔ جناب زینب نے ایک انگلی کا اشارہ کیا، ایک انگلی کا اشارہ کیا۔ روایت کہتی ہے کہ جس اونٹ کی گردن جس طرف تھی، جس اونٹ کی گردن جس طرف تھی اس طرف رہ گئی، اور جب گردن رکی تو گھنٹیاں خود رک گئی۔ اللہ اکبر، کیا شجاعت ہے! اور کیوں نہ ہو، کیونکہ امام نے انتخاب کیا ہے نا اپنی بہن کو، یہ مجبور نہیں ہے، یہ مختار ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، روایت کہتی ہے کہ زینب، ایک ماں کے سال ثواب کی مجلس ہے، اللہ اکبر، دیکھیے عزاداروں، اس چیز کا وقار اور اس چیز کی عظمت تب پتہ چلتی ہے، پھر جملہ کہہ رہا ہوں، اس چیز کی منزلت اور وقار تب پتہ چلتی ہے جب وہ چیز ہمارے درمیان سے چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ارے بھائی ہم بہت بڑی چیز ہم نے کھو دیا۔ اور چہ جائے کہ ماں جیسی عظیم شخصیت، لیکن قسم خدا کی ہماری ہزاروں مائیں قربان کربلا کی ماؤں پر، ہماری ہزار بہنیں قربان حسین کی بہنوں پر، کس طرح سے زینب نے برداشت۔ ابھی آپ اربعین کر کے اٹھے ہیں نا، آپ جلوس کر کے اٹھے ہیں نا، آپ ایام میں اور مجلسوں میں رو کر گریہ کر کے اٹھے ہیں نا، کس طرح سے زینب نے، روایت کہتی ہے جب 11 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے جب رخصت ہو رہا تھا تو ایک زینب تھی جو اپنے لال پہ نہیں رو رہی تھی، اپنے بچوں پہ نہیں رو رہی تھی، بلکہ حسین پہ گریہ کر رہی تھی،
حسین پر گریہ کر رہی تھی. اے عزادارو، خدا کسی بہن کو اس کے بھائی سے جدا نہ کرے، کسی بہن کو اس کے بھائی سے جدا نہ کرے. اگر کوئی بہن پردیس ہوتی ہے اور گاؤں میں قریے میں کسی بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسے جب فون کر کے بتایا جاتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ تم جلدی چلے آؤ تمہارا بھائی مر گیا، یہ نہیں کہا جاتا کہ تم واپس آ جاؤ تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا، بلکہ اس سے کہا جاتا ہے کہ ایسا ہے آپ کے بھائی کی طبیعت ناساز ہے، آپ ایک کام کریں اگر ممکن ہو تو جلدی سے چلے آئیں. اچھا، جب بہن آتی ہے اپنے گھر آتی ہے، بھائی کو مرا ہوا دیکھتی ہے، لپٹ کے روتی ہے، اور جنازہ اس وقت تک ہم دفن نہیں کرتے ہیں جب تک اس کی بہن اس کے جنازے کو دیکھ نہ لے، اس کے جنازے کا دیدار نہ کر لے، تب تک ہم اس کے جنازے کو دفن نہیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور وہ بہن اپنے بھائی کے گھر پہ رکتی ہے. کیوں؟ اس لیے سب چلے جاتے ہیں، عزیز و اقارب چلے جائیں گے، رشتہ دار چلے جائیں گے، پڑوسی والے چلے جائیں گے، لیکن اس کی بہن نہیں جائے گی. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ کہتی ہے کہ میں آؤں گی لیکن پہلے اپنے بھائی کا چہلم کر لوں، پہلے اپنے بھائی کا چہلم کر لوں، 40واں کر لوں، پھر میں آؤں گی. اے عزادارو، آپ نے کوئی ایسی بہن تو نہیں دیکھی ہوگی نا جس نے اپنے بھائی کا چہلم 1 سال کے بعد کیا ہو. جزاک اللہ. آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی. خدا کوئی تکلیف نہ دے، کوئی مشکل نہ دے سوائے غم آل محمد کے. اے عزادارو، گھٹ کر نہ رویا کرو، جب بھی مصائب بیان ہو دل کھول کر رویا کرو، دل کھول کر گریہ کریا کرو. آپ کو پتا ہے، میں نے روایتوں میں پڑھا، ذاکروں سے سنا، علماء سے سنا کہ اس مجلس اعظم میں ابھی میں نے بیان کیا سب آتے ہیں، لیکن اے عزادارو سب کے بیٹھنے کی جگہ مقرر ہے کہ علی کہاں بیٹھتے ہیں، علی کہاں بیٹھتے ہیں، نبی کہاں بیٹھتے ہیں، حسن کہاں بیٹھتے ہیں، حسین کہاں بیٹھتے ہیں. لیکن اے عزادارو، کسی روایت نے یا کسی ذاکر نے یہ نہیں بتایا کہ حسین کی وہ دکھیاری ماں کہاں بیٹھتی ہے. ارے وہ ایک جگہ کیسے بیٹھے؟ وہ جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے اٹھتی ہے، اپنے ایک ہاتھ کو اپنے پہلو پہ رکھ کے، ایک ہاتھ میں رومال لیے ہوئے، کبھی اس عزادار کے پاس، کبھی اس عزادار کے پاس، کبھی اس عزادار کے پاس جاتی ہے اور ایک جملہ کہتی ہے، اے میرے حسین کے رونے والوں. جزاک اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اے حسین کے رونے والوں، لاؤ میرے حسین کے زخموں کے مرہم مجھے دے دو، لاؤ میرے حسین کے زخموں کے مرہم مجھے دے دو. یہ قافلہ پہنچا کوفے اور کوفے سے شام کی جانب روانہ ہوا. روایتیں کہتی ہیں جب کربلا سے یہ قافلہ چلا تھا تو انہی قیدیوں میں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود تھے، کچھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود تھے. لیکن اے عزادارو، جانتے ہیں ظلم بالائے ظلم کیا تھا؟ کہا ظلم یہ تھا کہ بچے اپنی ماؤں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے تھے اور اسی اسنا میں راستے میں کئی بچے اپنے ماؤں سے جدا ہو کر اونٹ کی بلندی سے راستے میں گر گئے. اور جانتے ہیں مائیں کتنی بے بس تھی، ماؤں کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے، کوئی آواز دیتا تھا، ارے میرا بچہ گر گیا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. اے عزاداروں، میں تمام کر رہا ہوں، بس جلدی سے سن لیجئے. یہ قافلہ پہنچ گیا شام اور زندان شام. اللہ اکبر. جس کو سب سے زیادہ چاہت تھی اپنے وطن جانے کی، وہ سکینہ زندان کے گوشے میں رہ گئی. سید سجاد کو یزید نے بلایا اور آواز دی، اے سید سجاد تم رہا ہو گئے. بس وقت سن لیجئے، روایت مجلس تمام کروں. اے سید سجاد تم رہا ہو گئے. چوتھے امام اب گئے ہوئے ہیں دربار میں، جب تک میرا چوتھا امام واپس نہ آ گیا تب تک جناب زینب نے اپنے رخسار کو خاک سے نہ اٹھایا اور اس راہ کی طرف دیکھتی رہی کہ میرا بیمار گیا ہے. اب سید سجاد آتے ہوئے دکھے. ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کہ اب جانے کا انداز الگ تھا، آنے کا انداز الگ ہے. نہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، نہ پیروں میں بیڑیاں ہیں، نہ گلے میں خاردار توق ہے. سجاد قریب آئے. بہت جلدی سن لیجئے. سجاد قریب آئے. ایک مرتبہ زینب نے پوچھا، اے بیٹا سجاد کیوں بلایا تھا حاکم نے؟ جانتے ہیں سید سجاد نے رو کر فرمایا، گریہ کر کے فرمایا، اے پھوپھی اماں ہم رہا ہو گئے. اے پھوپھی، آپ نے آج تک کوئی ایسا قیدی دیکھا ہے جو قید ہوا ہو تب بھی رویا ہو، آزاد ہوا ہو تب بھی رویا ہو؟ اے پھوپھی
अम्मा हम आज़ाद हो गए। बेटा तुमने क्या कहा? कहा पुपी अम्मा मैं बिना आपके मशवरे के कुछ नहीं कह सकता। बेटा जाके कहो कि एक मकान खाली करवाए। हम जब से कैद हुए हैं हमने अपने वालों का मातम नहीं किया। हमारे तबरुकात वापस दे, हमारी चादरें वापस दे। अज़ादारों मकान खाली हुआ, सफ़े मातम बिछ गई। मैं यहाँ पे मजलिस पढ़ रहा हूँ, मसाइब पढ़ रहा हूँ, आप गिरिया कर रहे हैं। मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा है कि किस तरह से वाक़यात करबला हुआ, मैंने देखा तो नहीं ना। जरा उस मजलिस का आलम सोचिए कि जिसको खुद जनाब ज़ैनब पढ़ रही है और अपनी आंखों से देखी हुई बात, किस तरह से वो मजलिस बर्पा हुई होगी। जनाब ज़ैनब ने मजलिस बर्पा किया। लो अजीजों, कुछ तबरुकात आ रहे हैं। तबरुकात आना शुरू हुए, सबके सर आ रहे हैं। तश्त में सर रखा हुआ है, सर करीब आया। किसी ने आवाज दी हटो हटो रास्ता दो। कहा किसका सर है? कहा लैला के चांद का सर, लैला के चांद का सर। उम्मे लैला आगे बढ़ी, अली अकबर के सर को अपनी आगोश में ले लिया। फिर आवाज आई हटो हटो रास्ता दो। कहा किसका सर? कहा फरवा के चांद का सर। फरवा आगे बढ़ी, कासिम के सर को अपनी आगोश में लिया। अज़ादारो सर आते रहे, हर एक बीबी निकल निकल कर अपने अपने वाली के सर को अपनी आगोश में लेती रही। इतने में आवाज आई हटो हटो रास्ता दो। कहा किसका सर? कहा दो बच्चे हैं जो चांद जैसे बच्चे हैं। अज़ादारो कोई बीबी आगे ना बढ़ी, कोई बीबी आगे ना बढ़ी। किसी ने आवाज दी क्या इनकी माया नहीं है इस दुनिया में? ज़ैनब की आवाज आई ए बीबी ऐसा ना कहो, मैं इसकी माँ जिंदा हूँ लेकिन इस पर गिरिया ना करूंगी, मैं हुसैन पर गिरिया करूंगी। लो आज़ादारो एक सर और आया, हुसैन का सर ज़ैनब ने आगोश में लिया। फिर एक आवाज आई हटो हटो रास्ता दो। कहा किसका सर? कहा ज़ैनब के गैरतदार भाई अब्बास, ज़ैनब के गैरतदार भाई अब्बास का सर है। अब्बास का नाम आया। ज़ैनब सफ से निकली, निकलने के बाद आगे बढ़ी। तश्त में सर है, सर और आगे, ज़ैनब और आगे, तश्त और आगे, ज़ैनब और आगे। लो आज़ादारो वो तश्त ज़ैनब के सामने आ गया। ज़ैनब ने क्या देखा कि तश्त में सर है, सर पर रुमाल है। अब आज़ादारो रुमाल को हटाया गया। ज़ैनब ने देखा कि रुमाल जैसे हटा अब्बास की आंख खुली हुई है। ज़ैनब ने अपनी आगोश फैलाई, ला मेरे भैया का सर मुझे तो। अरे जैसे सर ज़ैनब की आगोश में आया, अब्बास ने अपनी आंखें बंद कर ली। ज़ैनब ने रुखसार पे रुखसार रखे। अब्बास आंखें खोलो, ताज़ियानों के निशान नहीं दिखाऊंगी, तमाचों के निशान नहीं दिखाऊंगी। अज़ादारो इसी असना में सैयद सज्जाद आगे बढ़े, अपने चचा के सर को मांगा। पुपी अम्मा मुझे दे दो। सैयद सज्जाद ने सर लिया। सब ने सोचा सज्जाद गिरिया करेंगे, सज्जाद रोएंगे, लेकिन अज़ादारो सज्जाद ने गिरिया नहीं किया बल्कि सर को आगोश में लिया। जिंदान के कोने में गए, एक छोटी सी कब्र बनी थी, सर को कब्र के ऊपर रखा। आवाज दी सकीना, ऐ मेरी बच्ची सकीना, तेरा चचा तुझसे मिलने आया है। ऐ मेरी बेटी उठ, तेरा चचा तुझसे मिलने आया है। आवाज़ें गिरिया बुलंद। सयालमुल्लज़ीना सलमुन अय्युमन क़ल्बियन क़लबून बिहक़्क़ि ज़रा बीहा व बालुहा व बनू। बरहा तुझे वास्ता कर पाक का मर्च मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। जहाँ जहाँ भी शियान हज़र करदार उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। जो बेरोज़गार हैं उनके रोज़े को तो गायब से इंतज़ामात फरमा। जो हज ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं तो उनको शरफ़ से मुशर्रफ़ फरमा। सबसे अजीम सबसे आला दुआ में दुआ ये है कि हमारे आखिरी इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सबको उनके अवान व अंसार में शुमार फरमाना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम। मज़ीद एक मरतबा गुजारिश है, एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहुमा हसीना खातून बिन्ते ज़ार हुसैन मरहूम की रूह को इसाल कर दें।